بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کی کچھ حقوق و فرائض تعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ ازدواج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہو کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کس نام سے پکارتے تھے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات لوگوں نے اس لیے گھڑ رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بیوی کو پراگندہ اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ ابو دردہ کہنے لگے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کھایا، اور جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ قیام کرنے لگے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو۔ تو پھر دونوں نے نماز پڑھی اور بعد میں سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مسند روایت موجود نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹے کا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منع کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکاریں۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہیں۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو فلاں کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرح میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف جائیں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے۔ اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کے شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔